حالات کو اگر قرآن پر پیش کریں، ملک پاکستان کا بننا، اس کے نظریات کو قرآن پر پیش کریں، 10واں پارہ اٹھائیں سورہ توبہ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دیا، ہم صدقہ کریں گے، ہم صالحین بنیں گے۔ گویا ہم نے مانگا ملک پاکستان آیت کے پیرائے میں، ہم اللہ ہمیں فضل دے دے، ہم نیک بنیں گے، ہم صالح بنیں گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ اقتدار دیتا ہے، اقیموا الصلاۃ، وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، پھر وہ دنیا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، پھر وہ دین اور شریعت اور اسلام کا نظام لاتے ہیں۔ ہم نے مانگا، بار بار مانگا، قربانیاں دے کر مانگا، لاشیں دے کر مانگا، عزتیں لٹوا کر مانگا، گھر بار چھوڑ کر مانگا، خطے اپنے علاقے چھوڑ کر مانگا، اللہ نے دیا۔ ہم نے دعویٰ کیا ہم یہاں پر نیک بنیں گے، اچھا نظام لائیں گے، پھر ہوا کیا؟ قرآن بتاتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُعْرِضُونَ، کہ پھر جب اللہ نے فضل دے دیا تو پھر کیا کیا؟ بَخِلُوا بِهِ، بخیل بن گئے، منہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا۔ ہم نے پھیرا کہ نہیں پھیرا؟ بے حیائی کو عام کر دیا، فحاشی کو عام کر دیا، اور اسلامی نظام کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو اسلامی نظام کی بات کرے وہ ٹیررزم، وہ اس کے برابر، وہ دہشت گردی ہے۔ کہاں؟ ملک پاکستان کی دھرتی پر، کہ جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑی ہے۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو بارکیف کیا ہوا؟ وہ قرآن بتا رہا ہے پھر سزا کیا ملی؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو پیدا کر دیا۔ کیا سارے اللہ نے منافق کر دیے؟ معاف کیجئے گا، قرآن کی آیت میں اپنی بات نہیں کر رہا، اس آیت کی روح سے آج مسلمان حکمران ہے پاکستان کے یا پاکستان کی عوام ہے، قرآن ان پر نفاق کا فتویٰ لگا چکا ہے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کو ذلت میں ڈال دیا۔ یوم یلقونہ، جب تک کہ وہ اللہ سے ملاقات نہ کر لیں۔ تو کیسی آیت ہے، کیسی اب کئی آیات اس حوالے سے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ دیتا ہے، جب ناقدری ہوتی ہے پھر عذاب کے کوڑے آتے ہیں، اور ہم تو اجتماعی طور پر سارے منافق ہو گئے قرآن کی روح سے۔ اور نفاق کیا ہے؟ 4 علامات اللہ نے بتائی ہیں۔ اذا وعد اخلفا، وعدہ خلافی۔ سوچیں ہمارے معاشرے میں وعدہ خلافی کس درجے کی ہے؟ ایک فرد سے لے کر ایک معاشرے تک، معاشرے سے لے کر ریاست تک، ریاست سے لے کر سیاست تک، ہر جگہ وعدہ خلافیاں۔ ووٹوں سے پہلے کتنے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور عوام بھی لٹو بن جاتی ہے، پھر بعد میں ہوتا کیا ہے؟ بندر، الیکشن ہوئے جنگل میں، بندر ناظم بن گیا۔ اب لوگوں کو مسائل پیش آئے، پہلے تو سب کے پاس گیا، مجھے ووٹ دو، ووٹ مل گئی، ناظم بن گیا، چیئرمین بن گیا، لوگ آئے جانور، بھئی ہمیں فلاں مسئلہ ہے، ہاں بھئی میرا فلاں مسئلہ ہے، ہاں بھئی میرا فلاں مسئلہ ہے، سب کے مسئلے سنے، درخت کے اوپر چڑھا، ایک شاخ سے دوسری شاخ، دوسری شاخ سے تیسری شاخ، لوگوں نے کہا ناظم صاحب ہمارے مسائل، کہا چھوڑو اپنے مسائل کو، میری آنیاں جانیاں ویکھو۔ آج وہی کیفیت ہے ہمارے ساتھ، اذا وعد اخلفا، وعدہ خلافی ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، اذا حدث کذبا، کہ منافق جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ بتائیں ہمارے معاشرے میں کتنا جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ یہ موبائل، کدھر ہو؟ کھڑا کھنا پل پہ ہوں، روات کراس کر آیا ہوں، ابھی پہنچا، کدھر ہو؟ یہ روڈ پہ ہوں، گھر میں لیٹا ہوا ہے۔ اچھا فلاں، کتنا جھوٹ عام ہو گیا۔ اذا حدث کذبا، غلط تو نہیں کہہ رہا کہ ہمارے معاشرے میں چیزیں پھیل نہیں گئی۔ اگلی بات، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ منافق وہ ہوتا ہے جب اس کو کسی بات کا امین بنایا جائے وہ خیانت کرتا ہے۔ خیانت کیا خیال ہے؟ اس بارے میں مجھے وضاحت کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کروں، میں اپنے عہدے منصب سے کتنا مخلص ہوں، یہ عہدہ میرے پاس امانت ہے، یہ ممبر میرے پاس رب کی امانت ہے، یہ مصلی رب کی امانت ہے۔ اگر میں حقائق سامنے نہیں لاؤں گا تو میں خائن بنوں گا، میں خیانت کرنے والا بنوں گا، اور میں اس چیز سے بری ہوں کہ میں خیانت کروں۔ ہاں دنیا سے جانا ہے، جب بھی اللہ کا امر آئے گا نہیں رہنا۔ جو رات قبر کی وہ ہم کبھی دھرتی پہ نہیں گزار سکتے، لیکن خائن بن کے رب کے حضور
ضرور پہنچیں، یہ ہم سے گوارا نہیں ہے۔ بارکیف آپ اپنے منصب اور عہدے میں، آپ اپنی نوکری اور ملازمت میں پورے وقت کے اعتبار سے امین ہیں، 1 منٹ بھی ضائع کیا آپ خائن بن جاتے ہیں، اور اس وقت کی تنخواہ بھی آپ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ سوچے بات کہاں جا رہی ہے؟ آج ہر فرد، ہر معاشرہ، ہر گھر، ہر ادارہ، ہر جگہ پر یہ کام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز، اذا خاصم فجر، کہ جب لڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، جب لڑتا ہے تو بندہ ہی مار دیتا ہے، گالیوں کی انبار لگا دیتا ہے۔ یہ 4 علامات نفاق اللہ کے محبوب پیغمبر نے احادیث میں بیان فرما دی۔ قرآن نے کہا کہ جنہوں نے وعدہ خلافی کی، اللہ نے دلوں میں نفاق پیدا کیا۔ پیغمبر کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ نفاق کیا ہوتا ہے، یہ علامات ہوتی ہیں۔ آج دیکھ لو اپنے معاشرے میں ہر فرد کے اندر اگر ایک علامت ہے تو 25% منافق، اگر 2 علامات ہیں تو 50% منافق، اگر 3 علامات ہیں تو 75% منافق، اگر 4 علامات ہیں تو 100% منافق۔ اور ہر بندہ تجزیہ کرے، پتہ چل جائے گا اس کو۔ تو بارکہ خلاصہ ساری بات کا مختصر یہی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ ہر معاملے کے پیچھے امر ارادہ اللہ کا۔ دوسری بات، ہمارے اعمال وہ ہمارے لیے شامت بن کر آتے ہیں۔ تیسری بات، ان حالات کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جن حالات کے پیش آنے کے بعد رجوع الی اللہ کی توفیق ملے وہ آزمائش ہے، اور جن حالات کے پیش آنے کے بعد اللہ سے اور بندہ دور ہو یہ عذاب ہے۔ اب یہ حالات پیش آ گئے، سیلاب آ گیا، ہم سب من حیث القوم اجتماعی طور پر عذاب میں پکڑے گئے۔ اب اس کے بعد جن کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا الحمدللہ یہ ان کے لیے آزمائش ہے، اللہ درجے بلند کرے گا۔ اور اس کے باوجود بھی گھروں میں گانا بجانا چل رہا ہے، اس کے باوجود میں گھروں میں ٹی وی پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر بے دینی ہے، فحاشی ہے اور یعنی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ عذاب تھا۔ اور عذاب کی اصول ضابطہ کیا ہے؟ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے عذاب بھیج کر گھنٹی بجاتا ہے، سمجھ جاؤ ان پر عذاب آ گیا، وہ چلے گئے، میرے اور آپ کے لیے گھنٹی بج گئی۔ اگر میں نے اور آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنی زندگی کو نہ بدلا، اپنے طور طریقے نہ بدلے، آپ نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اولادوں کو دیندار نہ بنایا، خود دیندار نہ بنے، وہ عذاب ادنا تھا۔ عذاب اکبر اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں بات ہی نہیں کرتا کہ لرزتی ہے زبان، ہمیں ہمت نہیں ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ غفلت بہت بڑھ چکی ہے، دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، اور نکلنے کا واحد راستہ رب کا قرآن ہے۔ اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، جو آج قرآن سے جڑ گیا، میں کہتا ہوں اگر وہ آگ کے اندر بھی پھینک دیا گیا اللہ ابراہیم کی طرح اس کی حفاظت کرے گا، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا یونس کی طرح اللہ حفاظت کرے گا۔ کیوں؟ یونس جانتے تھے میں اندھیروں میں آ چکا، اب اللہ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ بھی یہ سمجھ لیں ہم دنیا کے پیٹ میں پھنس چکے ہیں، گناہوں کی مچھلیوں نے ہمیں نگل لیا ہے، سوائے اللہ کے ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے۔ پکاریں اللہ کو، رجوع کریں اللہ کی طرف، لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ اللہ بڑی بے نیاز ذات ہے، وہ تانا بھی نہیں دے گا، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ 100 بندے قتل کر کے بھی اگر اللہ نے بخشش کا سامان کر دیا، ہم نے بندے تو نہیں نہ مارے، پھر وہ تو بنی اسرائیل کا تھا، ہم تو اس کے پیغمبر کی امت ہیں، وہ نسبت کتنی بڑی ہے، وہ نسبت ہی بہت بڑی ہے۔ اللہ میں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق دے۔ ہم نسبت کی بنیاد پر باغی ہو گئے، باغی نہیں بننا تھا، لاج رکھنی تھی، تاکہ اللہ کے محبوب پیغمبر فخر کرتے کہ فیڈرل ٹاؤن والوں کو دیکھو اللہ نے کتنا نوازا، میں ان پہ فخر کرتا ہوں۔ اور جس پر آمنہ کا لال فخر کر لے تو اس کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ دینداری کے ذریعے، اللہ کی طرف رجوع کے ذریعے، اور اپنے آپ اور اپنے شعور کو بیدار کرنے کے ذریعے۔ تو لہذا آغاز کریں اپنے آپ سے، اپنے گھر سے۔ میں بھی توبہ طائب ہوں، آپ بھی توبہ استغفار کریں، تاکہ یہ عذاب کے جو حالات، یہ بادل جو منڈلا رہے ہیں، یہ ہمارے سر سے ٹل جائیں اور اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں ڈھانپے۔ وگرنہ کوئی پتہ نہیں، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔